بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مواخات اور میثاق مدینہ کے متعلق پڑھیں گے۔ مواخات کہا جاتا ہے بھائی چارگی کو، یہ ایمانی رشتہ ہے۔ اس کے دو سلسلے تھے۔ پہلا، مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا تھا، اس میں 45 مہاجر 45 انصار تھے۔ دوسرے طور پر مہاجرین کو مہاجرین کے ساتھ تعلق رکھا گیا تھا۔ یہ حضرات ایک دوسرے کے وارث بھی تھے، چنانچہ سورہ انفال میں آتا ہے آیت نمبر 72 میں، ان الذین آمنوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یہ مواخات حضرت انس بن مالک کے گھر پر ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مواخات میں انصاری خارجہ بن زید تھے، عمر بن خطاب کے عتبان بن زید، عثمان بن عفان کے اوس بن ثابت، اور مہاجرین میں سے ان کے بھائی عبد الرحمن بن عوف تھے، علی بن طالب کے سہل بن حنیف، عبد الرحمن بن عوف کے سعد بن ربیع، مصعب بن عمیر کے ابو ایوب، خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مواخات کا فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین اپنی تکلیف بھول گئے، آپس میں تعلق مضبوط ہوا، اور مشرکین کے مقابلے میں یہ دو جان ایک جسم ہو گئے۔ مواخات کے 5 سے 7 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ لکھا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مملکت میں حسد اور اناد کے سد باب کے لیے تھا۔ یہ پہلا تحریری دستور تھا جس کا مقصد ریاست کو منظم اور شہری ریاست بنانا تھا۔ اس کے 52 سے 53 دفعات تھے۔ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی طور پر قائد تسلیم کیا گیا تھا۔ مدینہ اور ارد گرد کے قبائل کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ مسلمانوں کی آمد سے یہود کو کافی خطرات لاحق ہو گئے تھے اور مسلمان بھی اپنے تحفظ کے لیے پریشان تھے۔ اسلامی ریاست کو اندرونی خطرات سے بچانے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ غیر قوم اسلامی مملکت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے۔ اس معاہدے کو مسجد نبوی میں لکھا گیا اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مہر نہیں تھی۔ اہم نکات اس معاہدے کے یہ ہیں۔ مسلمانوں کے متعلق نکات: پہلا، تمام مسلمانوں کی خدمات رضاکارانہ ہوں گی۔ مدینہ کے حاکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ظلم کے خلاف سب متحد ہوں گے۔ اختلاف میں فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ حقوق و فرائض میں سب برابر ہوں گے۔ سب لوگوں کے ذمہ فوجی خدمات لازم ہیں۔ قریش مکہ کو کسی قسم کی کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ مہاجر و انصار ایک ایک قبیلہ شمار ہوں گے۔ یہود کے لیے یا دیگر جو غیر مذہب افراد تھے ان کے لیے جو چیزیں اہم نکات کے طور پر شامل تھی وہ یہ ہیں کہ مذہبی آزادی ہر ایک کو حاصل ہوگی۔ مدینے کے دفاع میں سب اپنا حصہ ڈالیں گے۔ قاتل کو سزا دی جائے گی۔ مسلمان ان کے حلیف ہیں۔ قریش کی مدد منع ہے۔ سربراہ محمد ہیں۔ مدینہ میں خانہ جنگی منع ہے۔ سب کو بنی عوف کے یہود کے برابر حقوق ملیں گے۔ اس معاہدے کو سب سے پہلے یہودی قبیلہ بنی قینقاع نے 15 شوال 2 ہجری میں توڑا، 624 عیسوی بنتی ہے۔ دیگر اہم نکات اس کے یہ تھے: مسلمان الگ سیاسی وحدت ہیں۔ تمام قبائل اپنے دستور کے مطابق فدیہ اور خون بہا دیا کریں گے۔ قرض دار کی اعانت اجتماعی طور پر کی جائے گی۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے موالی کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی معاہدہ نہ کرے۔ کفار کے بدلے میں مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک معاہدہ اگر کوئی فرد کر لیتا ہے تو پوری مملکت پر اس کی پاسداری لازم ہوگی۔ جو قومیں مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی صلح نہ کی جائے۔ قصاص کا حق حکومت کو ہوگا جو ثابت ہونے پر لیا جائے گا۔
جنگ کی لشکر کشی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لازم ہوگی۔ عورت اگر کسی کو پناہ دیتی ہے تو اس کی پناہ کے لیے اس کے خاندان کی اجازت لازم ہوگی۔ جو اس عہد میں شامل ہوگا وہ بھی مامون ہے، جو اس عہد میں شامل نہیں ہوگا وہ بھی مامون ہے، سوائے ظالموں کے۔ ہر قبیلہ اپنے سامنے کی زمین کا محافظ ہوگا۔ یہ وہ اہم شرطیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کے طور پر دنیا میں پہلی مرتبہ سامنے لائی ہیں اور اس پر عمل کیا ہے، جس نے ایک دنیا کو انسانیت اور مذہبی ہم آہنگی اور آپسی خانہ جنگی سے بچنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ چند متفرق چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایسی چیزیں جو پوچھی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کیے دیتے ہیں کہ حرم مکی یہ جبل ابی قبیس اور جبل قیعان کے درمیان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے حرم مکی میں داخل ہوتے تھے۔ مسجد جن مکۃ المکرمہ میں ہے، یہ جنت المعلیٰ کے سامنے مسجد حرام کے شمال میں 3 کلومیٹر پر ہے۔ ملتزم حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ زمزم کی مکمل گہرائی 96 فٹ ہے۔ کنویں کے اندر جو چشمے ہیں ان چشموں سے کنویں کی تہ 17 میٹر نیچے ہے۔ مسجد خیف منی میں ہے جس میں 70 انبیاء مدفون ہیں۔ حجرہ رسول کو دوبارہ ولید بن عبد الملک نے تعمیر کروایا تھا۔ مسجد نبوی کی زیارت پر عمر بن عبدالعزیز کو حکم دیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں کے برابر قرار دیا تھا۔ وحشی بن حرب جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ مسجد نبوی میں سہیل بن بیضہ کا جنازہ پڑھا گیا تھا۔ 2 ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ایک ابو سفیان بن حرب، دوسرا آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث۔ تحویل قبلہ کا حکم شعبان 2 ہجری میں ہوا ہے۔ مسجد بنی سلمہ میں ظہر نماز ادا کر رہے تھے 17 مہینے بعد۔ ابو ہانی کے شوہر کا نام حبیرہ بنت ابو وہب تھا، جو فتح مکہ کے بعد نجران بھاگ گیا تھا اور اسلام قبول کیے بغیر وہیں مر گیا تھا۔ حد شرب خمر سب سے پہلے وحشی بن حرب پر جاری ہوئی تھی۔ کل سرایا 57 ہیں، کل غزوات 27 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں شرکت کی ہے جو عکاظ بازار میں جنگ فجار کے نام سے ہوئی تھی۔ پہلا غزوہ غزوہ ودان یا ابواء ہے، آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے احد میں، جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ عیسائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ تبوک اور ایک سریہ موتا ہے۔ یہودیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جنگیں لڑی ہیں: غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القریٰ۔ قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسفار میں 3 سورتیں تلاوت کی ہیں: طائف کے سفر میں، وادی نخلہ میں سورہ جن کی تلاوت، ہجرت کے دوران سورہ یاسین کی تلاوت، فتح مکہ میں سورۃ الفتح کی تلاوت۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دریائے فرات میں اور عقبہ بن نافع نے بحر اوقیانوس میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہود کا سب سے بڑا عالم کعب بن اشرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابو طلحہ نے کھودی ہے۔ یہود سے پہلا غزوہ غزوہ بنی قینقاع ہے جو 2 ہجری میں ہوا ہے۔ محرم میں جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ خیبر ہے۔ صلح حدیبیہ کے درمیان جس شخص کی اونٹنی گم ہو گئی تھی وہ جد بن قیس ہے۔
وہ بیعت رضوان میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو صلح حدیبیہ کے درمیان انہوں نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سجدے میں گئے تو اس نے کہا کہ اچھا ہے کہ ہم ان کو اس میں قتل کر دیں۔ پھر عصر کی نماز میں وہ لوگ قتل کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو اس وقت صلح حدیبیہ میں صلاۃ الخوف ادا کی گئی۔ حارث بن عمیر ازدی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سریہ موتہ ہوا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لانے والے شخص عمر بن شرحبیل کو قتل کر دیا تھا۔ سب سے پہلا سریہ عبیدہ بن جراح کا تھا اور سب سے آخری سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تھا۔ غزوہ تبوک وہ جنگ ہے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ ام جمیل بنت حرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکنے والے حضرت بلال بن ابی رباح ہیں۔ عباس کی والدہ کا نام نتیلہ بنت جناب ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ، شیبہ، معتب ہیں اور بیٹیاں درہ، خالدہ اور عزہ ہیں۔ حمزہ کا نام سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسولہ اور ابو عمارہ ہیں۔